ابھی جانا ہے ایرانی صدر جو کہ اس وقت لاہور کے دورے پر موجود ہیں، وہ مزار اقبال پہنچ چکے ہیں۔ مزار اقبال پر ابراہیم رئیسی کے پہنچنے کے جو مناظر ہیں نیو کی اسکرین پر آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پہنچ چکے ہیں ایز پر پلان، اور جو اسکیجول تھا ان کا آج جب تھوڑی دیر قبل وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، اور پھر جب وہاں سے قافلہ نکلا ہے تو پھر ڈائریکٹ پہنچا ہے مزار اقبال پر آمد ان کی ہوئی ہے، اور اس وقت براہ راست مناظر نیو کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بالکل یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں براہ راست لاہور سے مزار اقبال کے، جہاں پر ایرانی صدر جو ہیں وہ پہنچے ہیں، اور اس موقع پر ہم آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے جب وہ لاہور پہنچے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، اور صرف وہی نہیں بلکہ پنجاب کابینہ کی جو دیگر اہم شخصیات تھیں جس میں عظمہ بخاری صاحبہ بھی موجود تھیں، بلال یاسین صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی اس موقع پر ہمیں نظر آئے۔ بہرحال لاہور میں آج اس وقت عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی صورتحال کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ ایرانی صدر کا جو دورہ ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ابھی پھولوں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایرانی صدر مزار اقبال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ براہ راست مناظر اس وقت نیو کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے اللہ، اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ، اس کا ثواب تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو پہنچا۔ اے اللہ، اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ، اس کا ثواب شہر مشرف حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح پرفطور کو پہنچا۔ اے اللہ، ہمیں حضرت علامہ اقبال کے افکار سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے مطابق ملک و قوم اور ملت کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے برادر ملک ایران کے صدر عزت مآب ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی
हफ़ज़हुल्लाह ताला, जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, अल्लाह इनके इस दौरे को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह, बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ती है और वो कोहे हिमालय से भी बुलंद है, अल्लाह इसको और मजबूत और मुस्तहकम फरमा। ए अल्लाह, जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदात हुए हैं इस्लामी पाक ईरान दोस्ती के हवाले से, इन मुआहदात को बरकत अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, दोनों मुल्क को अंदरूनी और बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा और दोनों मुल्कों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। और ए अल्लाह, गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाज़री के मनासिर आप इस वक्त बराह रास्त न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बादशाही मस्जिद के ख़तीब अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खराज अकीदत भी पेश किया। हम न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त मनासिर मुलाहिज़ा कर रहे हैं आप लाहौर से, जहाँ ईरानी सदर मौजूद हैं मज़ार इकबाल पर। उन्होंने फूल चढ़ाए हैं, फातह ख्वानी की है। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहीम रईसी को बादशाही मस्जिद के ख़तीब अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने उनका आज इस्तकबाल किया है। ये मनाज़िर हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं लाहौर से, जहाँ पर इब्राहीम रईसी ईरानी सदर मौजूद हैं मज़ार इकबाल पर। उन्होंने हाज़िरी दी है और बादशाही मस्जिद के ख़तीब मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने आज यहाँ पर फातह ख्वानी करवाई और न सिर्फ उन्होंने मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआ की, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान और ईरान की जो दोस्ती है इसकी मजबूती के लिए भी वाज़ेह तौर पर दुआ में अल्फाज शामिल किए। और ये मनाज़िर अभी हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। और जो ही फातह ख्वानी मुकम्मल हुई उसके बाद मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने ईरानी सदर से मुसाफ़ा भी किया। तबरीज़ रसीदान شعر شما خیلی متشکرم. زحمت همه آقایان متشکرم. Thank you for everybody. و دومكم مبارك ما شاء الله. قدمتون مبارک باشه ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم ईरानी सदर इब्राहीम रईसी के मज़ार इकबाल पर हाज़री के मनाज़िर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बादशाही मस्जिद के ख़तीब अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया और ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी भी की है और साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल
کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے۔ مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ نیو کی اسکرین پر۔ ایک روزہ دورے پر وہ لاہور اس وقت موجود ہیں۔ آج انہوں نے کراچی بھی جانا ہے جہاں گورنر وزیر اعظم سندھ سے بھی ان کی ملاقات شیڈیول ہے اور مزار قائد پر بھی انہوں نے حاضری دینی ہے، اور آج فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاہور اور کراچی میں عام تعطیل کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس سے کچھ دیر قبل جب وہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پہنچے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کابینہ کے ساتھ، جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی موجود تھیں، اسما بخاری صاحبہ بھی موجود تھیں، ان کے ساتھ استقبال کیا۔ تھوڑے دن پہلے عالم اسلام میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دلوں کو انہوں نے اور زیادہ ابارا۔ واقعا قلب ما با غزه می‌تپد، قلب تمامی جهان اسلام با غزه می‌تپد و کاری که جناب علی فرمودید، کاری که جمهوری اسلامی ایران فرموده، این کاری بود که واقعا دل ما رو شاد کرده و خنک کرده، واقعا ما رو شاد کرده۔ پاکستان کے درمیان جو معاہدات ہیں انشاءاللہ یہ ایک نئی جہت، نئے راستے انشاءاللہ پیدا کریں گے جو پاک ایران کے درمیان۔ دعای بنده این است که انشالله بین ایران و پاکستان اون قراردادهایی که داره بسته میشه انشالله به تحقق خواهد یافت، انشالله خواهد رسید۔ خیلی متشکرم. ما به شما افتخار داریم که یک خیلی ملت متشکرم. مثل شما داریم۔ ما هم به ملتمون افتخار میکنیم، هم به رزمندگانمون افتخار میکنیم، هم به امت اسلامی که امروز به حمدالله جلوه های زیباش در بین مردم پاکستان، مردم با بصیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین، از غزه اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رژیم صهیونیستی و از حامیان رژیم صهیونیستی امریکا و غربی هایی که حامی رژیم صهیونیستی بارها اعلام کردن و این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی قوم پر بہت ناز ہے جیسے آپ کو ہے، ہمیں اپنے مجاہدوں پر بہت زیادہ ناز ہے، اور ہمیں مملکت پاکستان، جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے، اس نے جس طرح سے ایک ٹھوس انداز سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ بہت ہی قابل دید ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جو جزو لا ینفک کی طرح اور ایک یعنی بالکل نہ الگ ہونے والے رشتے کی طرح ایک اٹوٹ بندھن بن چکا ہوا ہے ہمارا۔ ہم نے دعا میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ همچنانی که رهبر معظم ما فرمودند پیروز این میدان فلسطینی ها و مردم مظلوم غزه هستند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سپریم لیڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر انشاءاللہ غزہ والے، فلسطین والے جیتنے والوں میں سے ہوں گے، ونرز ہوں گے، اور جو نابودی ہے اور جو تباہی ہے وہ صہیونیوں کی ہوگی اور اسرائیلیوں کی ہوگی۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے پاکستان۔ نخست وزیر ما فرمودند که این خانه دوم شماست، این خانه دوم شماست۔ همینطور ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس میکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی و روحیه انقلابی در کنار مردم ایران هستند و ما هم در بین این مردم احساس خودمانی بودن میکنیم کاملا۔ ہمیں بھی یہاں پر بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، قطعاً بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جذبات پائے جاتے ہیں، خاص قسم کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ وابستگی پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے جذبات۔ پوری نیشن آپ سے پیار کرتی ہے پاکستانی۔ کامل ملت کل ملت ما با شما عشق می‌ورزه به شما۔ ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت، انقلابی و دلسوز لاهور درود میفرستم۔ کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا، اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ لیکن میں ایک بار پھر
پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی اور انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں اور ایک جذباتی عوام ہے اور ایک دینی عوام ہے, ریلیجیس ان کا ورژن ہے, اس حوالے سے جو ہے اور ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں, گرمائش ہے, وہ بڑی دیدنی ہے اور اس کے قائل. اگر آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے. یہ بات این درست ہے کہ جناب علی ان احساسات و داشتین کے یک اجتماعی می بود و شما خطاب می فرمودید با مردمانه می بود, ولی باز هم به توسط این مایکی و بلندگوی تلویزیون ریاست پاکستان مملکت پاکستان میرسه به من از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به مردم لاهور درود میفرستم. On behalf of Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, میں پاکستان کے لوگوں پر, لاہور کے لوگوں پر جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. روحیه دین مداری, روحیه انقلابی, روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاهور و پاکستان ستودنی است. کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً جس طرح سے ایک جو ان کے اندر جو ہے وہ اپنے دشمن کو پہچاننا, دشمن کو جاننا, اور جس طرح سے ان کے اندر ایک انقلابی روح ہے اور ایک خاص قسم کی ان کے اندر اسپرٹ پائی جاتی ہے جو کہ دینی اور اس طرح کی سارے ملا کے یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں ماشاءاللہ. شخصیت جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره, چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت, شخصیت استقلال طلب بود, به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید. علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے, چونکہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جو استعمار کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کھڑے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے ہم نے کھڑے ہونا ہے, اور یہ بات بڑی تائید کے قابل ہے. لذا نام اقبال همواره برای ما الهام بخشه. نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود, زیرا که او شخصیتی ماندگار, شعر او ماندگار, شخصیت و منش او ماندگاره, چون او برای خدا حرکت کرد, برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای عصرها و نسلها الهام بخش باشه. ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سینس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا, جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی, وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے, اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے. اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی, خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی, اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں, اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں. با درود به همه مردم پاکستان, به ویژه مردم عزیز لاهور. اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں, اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہل آن لاہور پر میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. دلهای ما همیشه کنار یکدیگره. ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر حاضری کے مناظر آپ نے ملاحظہ کیے. بادشاہی مسجد کے خطیب عبدالخبیر آزاد نے ایرانی صدر کا استقبال کیا. مزار اقبال پر انہوں نے پھول چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی. ایرانی صدر کے یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مزار اقبال پر حاضری کے. اب وہ وہاں پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر مہمانوں کی کتاب میں جو تاثرات ہے وہ قلم بند کیے جانے کا مرحلہ ہے. اس وقت وہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات جو ہیں قلم بند کر رہے ہیں مزار اقبال پر حاضری کے بعد. اور آج ان کی کچھ اہم ملاقاتیں ہیں جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس ملاقات کا حصہ ہیں, ایک ملاقات کا, اور دوسری ملاقات جو ہے وہ ان کی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب سے بھی ہونی ہے. یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. وفاقی وزیر جو ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریاض پیرزادہ صاحب کو,
اور اب سے کچھ دیر پہلے ان کا مولانا عبدالخبیر آزاد جو کہ بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں، ان سے کافی دیر تک مکالمہ جاری رہا، جس میں انہوں نے پاک ایران دوستی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور غزہ میں جو فلسطینی ہیں، غزہ کے جو مسلمان ہیں، ان کے حوالے سے بھی اظہار ہمدردی کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر حاضری کے مناظر اس وقت نیوز اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی شخصیت کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ان کی شخصیت بہت زیادہ اہم ہے۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو ایک نئی راہ دکھلائی اور علامہ اقبال جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ تاثرات بھی انہوں نے وہاں پر شیئر کیے ہیں اپنے، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہی مسجد کے خطیب عبدالخبیر آزاد سے بھی ان کا ایک مکالمہ ہوا ہے، جس میں انہوں نے پاک ایران دوستی کے حوالے سے بات کی ہے۔ جو بھی معاہدے ہوئے ہیں، جو بھی قراردادیں پاس کی گئی ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہیں۔ ابھی بادشاہی مسجد کی طرف وہ رواں دواں ہیں، بادشاہی مسجد کو وہ دیکھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد شاہی قلعہ کی طرف بھی ان کی آمد کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کا وزٹ بھی ان کا آج سکیجول تھا۔ مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اسکرین پر براہ راست۔ ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی پاکستان کے 3 روزہ دورے پر موجود ہیں، اور لاہور میں آج ان کا 1 روزہ دورہ ہے، جہاں اہم ملاقاتیں ان کی شیڈیول ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے، اور مزار اقبال پر حاضری وہ دے چکے ہیں اس وقت۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کراچی بھی جانا ہے، جہاں ان کی گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات شیڈیول ہے، اور مزار قائد پر بھی وہ حاضری دیں گے۔ دوران گفتگو جب آپ ریپ اپ کریں انوار، تو بڑے ہی خوبصورت مناظر ہی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ ہم نے کبھی کسی صدر کو اس طرح سے دوستانہ ماحول میں نہیں دیکھا، جیسے ہم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب سے مصافحہ کیا، بلکہ وہ گارڈز جو کہ وہاں پر موجود تھے گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے، ان سے بھی مصافحہ کیا گیا، اور وہاں پر جو دیگر عملہ ہمیں وہاں پر نظر آ رہا ہے ان سے بھی مصافحہ کرتے ہوئے ہمیں ایرانی صدر جو ہے ابراہیم رئیسی صاحب وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ایک انتہائی خوشگوار ماحول ہے، دوستانہ ماحول ہے، اور یہی تمام جتنے بھی ہمارے مسلم لیڈرز ہیں وہ اس بات کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ امن کو، آشتی کو، محبت کو، رواداری کو اور مساواتی جو طرز عمل ہے اس کو فوقیت دیتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے۔ تو ایک انتہائی میں کہوں گی کہ خوبصورت لمحہ ہے، بالکل یہ بہت پیارا جیسچر ہے جو کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی طرف سے شو کیا گیا ہے، اور ایسی مثالیں، ایسے لمحات، ایسے تصویری مناظر بڑی عرصے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ بالکل ایسی درست ذریعہ آپ نے کہا ہے، اور جس طرح سے وہ ملاقات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں تمام لوگوں کے ساتھ، یقینی طور پر ان کا قیمتی وقت ہے جو کہ وہ نکال کر پاکستان کے اس 3 روزہ دورے پر موجود ہیں۔ تمام لوگوں سے وہ گفت و شنید بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان ایران دوستی کے حوالے سے انہوں نے خصوصی طور پر بات کی ہے، اور جب عبدالخبیر آزاد صاحب جو کہ بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں، انہوں نے خصوصی دعا فرمائی ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید بہتر ہوں، اور جس مقصد کے لیے ایرانی صدر یہاں پر موجود ہیں، پاکستان اور ایران کے درمیان جتنے بھی معاہدے ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے پا جائیں۔ اس پر بھی ایرانی صدر کا یہی رسپونڈ تھا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، پاکستانی عوام کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ اور اقبال کی شاعری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اقبال کی شاعری میں بھی ہمیں یہ پہلو ملتا ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات بھی موجود ہیں، اور دونوں ملکوں کا جو رشتہ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوگا، یہ بھی کہنا تھا ایرانی صدر کا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آ کر اجنبیت کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا ہے۔ ایرانی